السلام علیکم. سیاسی سین میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان تیمور زبیر اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے سید محمد شہریار. بہت شکریہ تیمور آپ کا. آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ آڈیو لیک ہوئی. آج ہم اسی آڈیو کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں کہ وہ کن سے اور کیسے لیک ہوئی. تو جی شہریار, آپ بتائیں کہ پی ایم ہاؤس سیف نہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو تیمور یہ بتاتا چلوں کہ جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں نا, یہ ایک پچھلے ہم نے دیکھا ماضی میں کہ جو کالز ریکارڈ ہوئی ہیں وہ بیسیکلی کال ریکارڈس تھیں. جی. اچھا, یہ جو کال ریکارڈس مطلب یہ کال تو نہ ہوئی, یہ آڈیوز لیک ہوئی ہیں بیسیکلی. اور یہ آڈیوز اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں, یا اس ٹیبل کے نیچے, یا یہ کارپیٹ کے نیچے, یا آس پاس کہیں بھی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسی ڈیوائس جو ہے وہ لگائی گئی جو بک کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ 8 گھنٹے کی جو آڈیو ہے وہ اس وقت ایک شخص کے پاس ہے جو اس کو بیچ رہا ہے. جی, وہ اب ڈارک ویب پہ. بالکل ڈارک ویب پہ. اچھا, اب بات اس طرح آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ آپ کہیں کہ بہت خطرناک ہے, کسی سیاسی جماعت کے لیے تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ یہ معاملہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. آپ کا کہنے کا مطلب کہ جو آڈیو ابھی لیک ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی, عمران خان کی بھی کوئی آڈیو ایسی بنی ہوگی؟ لازمی بات ہے. ہم مطلب یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا, کیونکہ دیکھیں نا, آپ شہباز شریف سے پہلے تو وزیر اعظم عمران خان تھے اور اسی جگہ پر تھے. آپ نے میرا سوال ذرا سنا نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کن لوگوں نے یہ کی. اچھا, کن لوگوں نے, تو بات یہ آ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ اجلاس کے لیے جاتا ہے, کسی میٹنگ کے لیے جاتا ہے, پاکستان میں رہتے ہوئے یا پاکستان سے باہر رہتے ہوئے, تو جو اسپیشل سیکیورٹی ہے اس کی اسائنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے 30 منٹس پہلے اس آفس میں جاتی ہے اور اس کا بھرپور طریقے سے ایس او پیز کے زیر تحت اس کا بھرپور طریقے سے کرتی ہے معائنہ. اب وہاں پہ اگر اس کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے یا کوئی ایسا کچھ پوائنٹ ملتا ہے کہ جہاں سے ان کو یہ شک پیدا ہو کہ کچھ ہو سکتا ہے یہاں پر, تو اس جگہ پہ وزیر اعظم کو آنے نہیں دیتے. اب وزیر اعظم کی گاڑی آپ کی ڈیلی بیسس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کوئی مہینے میں ایک آدھی دفعہ نہیں, ڈیلی بیسس پہ پرائم منسٹر آفس, پرائم منسٹر کی ریزیڈنس, پرائم منسٹر کی گاڑی, یہ تینوں چیزیں چیک ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مایوب چیز ہے. اچھا, تو انڈائریکٹلی آپ ایجنسی کو بلیم کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی نہیں, میں ڈائریکٹلی کر رہا ہوں. اچھا, ڈائریکٹلی کر رہا ہوں. اس کا بھی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک اسائنمنٹ آپ کو ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کمرے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ملنی چاہیے, جب آپ اپنی تسلی کر کے اس جگہ سے باہر نکلیں گے اور اس کمرے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی تو رسپانسبل صرف آپ ہوں گے. اچھا, جو پہلے آڈیو سے لیک ہوئی ہوگی وہ بھی میں نے پیچھے بھی ایجنسی کا ہاتھ ہے؟ نہیں, ایجنسی کا ہاتھ نہیں ہے وہ, مطلب انہوں نے سیکیورٹی چیک کیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اب اگر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ چلیں لیٹ سپوز آپ مان لیں کچھ دیر کے لیے کہ یہ بائی مسٹیک تھا, ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ ان کی لاپرواہی سے تھا, لیکن اب آج کی خبر ہے, یہ کل کی خبر ہے کہ اب آپ کی جو انٹیلیجنس بیورو ہے جسے آئی بی کہتے ہیں, اس کو یہ ٹاسک دے دیا گیا کہ وہ پتہ لگوائے. اگر آپ کی انٹیلیجنس یہ پتہ نہیں لگوا سکتی کہ یہ ڈیوائسز کس نے لگائیں, کیوں لگائیں, کس کے کہنے پر لگائیں, یہ 8 گھنٹے کی آڈیو نکلی کس طرح باہر. اب اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 آڈیوز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں شہباز شریف کی اور مریم نواز کی آڈیو الگ ہے. شہباز شریف کی اپنے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ سے گفتگو کرتے ایک الگ آڈیو ہے. پھر ایک آڈیو آتی ہے جس میں رانا ثناءاللہ ہیں, خواجہ آصف ہیں, احسن اقبال ہیں اور دیگر جو گزرے ہیں وہ ہیں. تو اس میں گفتگو ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کی. اب یہ 3 آڈیوز آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جب یہ 3 آڈیوز آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ باقی چیزیں بھی ہیں. اب ایک آڈیو میں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ترکی سے واپس آؤں گا, تو ترکی وہ اسی وقت گئی جس وقت وہ پرائم منسٹر بنے, مہینے بعد. تو اس کو تو ٹائم ہو گیا آڈیو, اب اس ٹائم سے لے کے اب تک کی آڈیوز بھی موجود ہوں گی. اچھا, ٹھیک ہے. تو مقصد بیسیکلی کہنے کا یہ ہے کہ یہ کام بیسیکلی ٹھیک ہے ہی نہیں. ایک آڈیو ہم نے سنی جس میں مریم نواز شریف کہہ رہی ہے کہ وہ مفتاح اسماعیل سے خوش نہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مفتاح اسماعیل سے وہ خوش نہیں ہے تو ہم نے ان کی خوشی کا کیا کرنا ہے؟ کیا مفتاح اسماعیل کو مطلب لگانے والا کون تھا, کس کی مشاورت سے لگے مفتاح اسماعیل؟ کیا فارن منسٹر ان کی مرضی سے نہیں آیا؟ بالکل, فارن منسٹر, فائنانس منسٹر سب آپ کی مرضی سے آئے ہیں. تو مطلب آپ خوش ہوں گے, کیا کرنا ہے؟ مطلب مجھے نہیں آپ کی بات کی مریم نواز کی خوشی کا آپ نے کیا کرنا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فائنانس منسٹر جو ہے وہ آپ کی پارٹی کا ہے, لگایا آپ نے اس کو, اب آپ اس کو اون نہ کریں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ شہباز شریف کو کہہ رہی ہیں کہ وہ الٹے سیدھے بیان دیتا ہے, وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, تو آپ لگانے سے پہلے سوچیں کہ آپ نے کرنا کیا. تو یہ باتیں تو ہوگی آپ سے, جی آپ ماشاءاللہ سے خود راویہ ہیں, الحمدللہ. سمجھتے ہوئے کہ میری بات کو کل آپ نے جلسہ دیکھا ہے جی جی تو جب آپ راویہ تھے تو ایسا کبھی جلسہ ہوا نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کیا لاہور میں اور کی جگہ نہیں ملی؟ مجھے لگتا ہے لاہور جو ہے نا چھوٹا پڑ گیا, خان صاحب صاحب کے کے لیے. لیے خان صاحب کے لیے چھوٹا پڑ گیا. لبرٹی شاید چھوٹا پڑ گیا. ہاں میں بھی. لیکن دیکھیں بات یہ کہ میرے ہوتے ہوئے تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایسی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوئی. ہاں وہاں پہ سیاسی شخصیات آتی ضرور تھیں, بات چیت ضرور کرتی تھیں, لیکن گورنمنٹ کالج کی ایک لیگیسی ہے. پاکستان بنانے والوں میں بھی گورنمنٹ کالج شامل ہے, ٹھیک ہے نا. آج جو پاکستان کے بڑے اگر شخصیات بے شک وہ سیاسی ہوں, سماجی ہوں, کسی بھی مطلب شعبے سے اگر تعلق رکھتے ہیں, تو آپ جب ایک لیول پہ دیکھتے ہیں کسی بندے کو تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو گورنمنٹ کالج لاہور کا ہی ملتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف میجورٹی آف دیم آر رابین, آپ کے چیف جسٹس جو ہے جی جی بہت بڑا ٹیگ ہے جی, پھر وہ آپ کے رابین آ جاتے ہیں. اب بات یہ کہ خان صاحب کا آنا جو ہے گورنمنٹ کالج لاہور وہ پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پرابلم از کہ وہ آئے اور آ کے آپ نے مطلب وہاں بچے بیٹھے ہیں, فرسٹ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہاں پہ, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, آپ آئیں. اچھا اور دوسری بات دیکھیں آپ کیا ہے کہ وہاں پہ جو بیسیکلی آرگنائز ہوا ایونٹ وہ آپ کا ہوا PITB کے ذریعے. اب PITB کیا ہے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بورڈ, ٹھیک ہے. اب اس کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ڈاکٹر ارسلان ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے بیسیکلی یہ آرگنائز کروایا ایونٹ. اب جب آرگنائز ایک یونیورسٹی میں ہو رہا ہے تو اس کے وائس چانسلر جو ہیں وہ ان کے ہمراہ تھے, ٹھیک ہے. اب وائس چانسلر جو ہے ڈاکٹر اصغر زری صاحب, انہوں نے ان کو پورا راؤنڈ یونیورسٹی کا کروایا. اس کے بعد لا کے ان کو کھڑا کر دیا اسٹیج کے ڈائس پر. اب جب خان صاحب آگے اسٹیج کے ڈائس پر تو وہاں سے لگائے بچوں نے نعرے, اچھا ٹھیک ہے. اب وہ بات جو کرنے آئے تھے تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ کی, مطلب آپ دیکھیں نا جس جگہ خان صاحب بات کریں اس کے پیچھے ایک بورڈ لگا اور بڑا سلوگن لکھا ہوا ہے ڈبل اس میں انورٹڈ کوما, تو وہ ہے تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ. اب آپ بتائیں کہ اس پوری گفتگو میں خان صاحب کی تعلیم کی بات کہاں ہوئی, ہنر کی بات کہاں ہوئی. وہ بچے والے ہمارے ڈیزل تو خان صاحب کہتے ہیں ہاں آتے ہیں اس پہ آتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ تعلیمی اداروں میں جا کر اس طرح کی گفتگو کریں, دوسروں کو چور ڈاکو کہیں کہ ان کو جہاں ملے. خان صاحب سے کوئی پرسنل دشمنی میری اللہ معاف کرے, پرسنل دشمنی کیوں نہیں ہے. خان صاحب لیڈر ہیں, ان کے بے شمار پیسے دے رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں نا اب وہاں پہ ان کے بے شمار فالوورز ہیں, لیکن کسی بھی ایسی جگہ پہ آپ کا کام نہیں بنتا کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں, آپ وہاں پہ ایسی انتشاری بات کریں یا کوئی ایسی اور گفتگو کریں کہ جس سے جو ہے نا آپ ان کے لیے پرابلم جو ہے آپ بنائیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے مریم اورنگزیب کی ویڈیو دیکھی, اس طریقے سے جو ہے اس میں ابیوزو لینگویج یوز کی گئی, برا بھلا کہا گیا, گالم گلوچ کی گئی, لیکن وہ جو عورت ہے وہ بھی کسی کی ماں بیٹی بہن ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ ویڈیوز کس طریقے سے وائرل ہوئی, یہ چیز غلط ہے. یہ چیز غلط, اگر یہ خاتون جو ہیں ملک کی ہیں تب بھی غلط ہے, اگر یہ خاتون طریقہ انصاف کی ہوتی پھر بھی غلط ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ خاتون کوئی بھی خاتون, ضروری نہیں کہ کسی پارٹی سے تعلق ہو, خاتون کوئی بھی ہوتی, مطلب آپ کی میری کسی کی بھی بہن بیٹی ماں بازار میں اگر جائیں خدا نخواستہ کوئی اس طرح کرے تو مجھے بتائیں کہ آپ برداشت کریں. جو خاتون آپ کی وزیر ہیں, اچھا یہ ان کے ساتھ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہوا, یہ تیسرا انسیڈنٹ ہے. پہلے ان کے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں ہوا, دوسرا ان کے ساتھ مدینہ میں ہوا, اور تیسرا ان کے ساتھ لنڈن میں ہوا, ٹھیک ہے. اب میں ان کی برداشت پہ حیران ہوں, بالکل حیران ہوں کہ مطلب بڑی ایزی تھی, بالکل 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 انہوں نے اپنا پیشنس کا مظاہرہ کیا, دکھایا, اور انہوں نے آگے سے کوئی بات چیت نہیں کی. وہ لوگ ویڈیوز بناتے رہے, آوازیں کستے رہے. اب آپ دیکھیں اگر آپ کسی تعلیمی ادارے میں جا کے اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ فلانا چور ہے, فلانا ڈاکو ہے, تو پھر ہوگا یہ نہیں. الٹیمیٹلی اس طرح کے بچے جو ہیں وہ گرو اپ کریں گے اور کل کو یہ کریں گے. آپ گئے ہیں, آپ بچوں کی تربیت کریں, وہاں پہ بچوں کو اپنی آپ اسٹوڈنٹ لائف کے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ یو کیم انٹو پالیٹکس, آپ یہ ضرور بتائیں. لیکن آپ وہاں کھڑے ہو کے آپ کہیں جی فلانا ڈیزل تو فلانا دیسی ولیتی تو فلانا چور ڈاکو, پیسہ لے کے وہاں چلے گئے. اگر اتنا ہی آپ کو پرابلم ہے تو پھر جو ہے آپ اپنا ابھی تک مطلب شو تو کچھ بھی نہیں کر سکے, آپ ایویڈنس آپ کے پاس زیرو ہے, بات آپ سے کرو. اب یہ پی ٹی والے جتنے ہیں نا, آلموسٹ جتنے, میں آپ کو بڑے دعوے سے بات کروں, ان کے پاس نیوٹرل نہ ہی ہوا بہتر ہے, ان کے پاس ڈبیٹ کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, صرف ہے کیا بدتمیزی, لحاظ داری میں نہیں, ٹھیک ہے نا. نہایت مطلب آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, اگر کسی کی پگڑی آپ نے اچھالنی ہو تو اس کی کوئی ایک آدھی تصویر, ایک آدھی ویڈیو ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں,
پھر آپ دیکھیں وہ بیچارہ کہاں جاتا ہے کہاں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بڑی سخت زیادتی ہے. لہٰذا بات آپ نے آڈیو کال سے شروع کی تھی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, لیک آڈیو سے بات شروع کی تھی, تو یہ کام بہت زیادہ غلط ہے. اس سے پاکستان کی جو ہے نا شاخیں وہ کمزور ہوں گی, نقصان پاکستان کا ہے. اگر یہ آپ کے جو ہے نا ایجنسیز لیول پہ یا کام کرے گی اس کے اوپر کرنا چاہیے. اگر وہ ثابت نہ کر سکی تو آپ کی ایجنسیز پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ اس وقت کہاں تھے. جب آپ فارم لے کر ایک اندر گھستے ہیں سیکورٹی کلیئرنس کے لیے تو آپ اس وقت مطلب ثابت ہی کچھ نہیں کر سکے. نہیں آپ مجھے وہ بات تو کلیئر ہو گئی تھی جس پہ بات کر رہے تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی کہ نہیں؟ گورنمنٹ اگر لیتی ہے تو میں کہا شہباز شریف سے زیادہ آپ کو خوشی نہیں. مجھے خوشی کیوں ہونی ہے؟ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر ایکشن لیتی ہے وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز کا آنا جانا پرابلم نہیں ہے. جی جی جلسہ ہو رہا ہے نا, جلسے کے لیے آپ بنا رہے پاکستان کرا اپنا جلسہ, ٹھیک ہے نا. اب جو ہے اپنا وائس چانسلر وہ کہتے ہیں جی ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا, ہم نے انہیں بلایا وہ اسٹیج پہ, انہوں نے خود جو گفتگو کی وہی جانتے ہیں, ہم منع نہیں کر سکتے تھے. جب آپ جانتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر آ رہا ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں تو آپ کو جب آپ پہلے آفس میں بٹھاتے ہیں تو اس وقت آپ کو ایک بات اشارتاً یا ڈائریکٹلی کر دینی چاہیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ صاف دو ٹوک بات کریں کہ جناب یہاں پہ ہمارے طلبہ طالبات ہیں, آپ نہیں جانتے کہ کس کی ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہاں پہ 2000 بچہ تھا تو 2000 بچہ جو ہے وہ خان صاحب کا سپورٹر نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. اس میں سے بے شمار جو ہے دیگر جماعتوں کو فالو کرنے والے اپنا باقی دیگر جماعتوں کے ساتھ وہ ان کی ایفیلیشن ہوگی, تو وہاں پہ یہ کام اول بنتا نہیں تھا. لیکن اب ہو چکا ہے تو لیکن یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اس کام کو یہاں ہی ختم کر دینا چاہیے. ایکشن ہوئے گا کہ نہیں؟ ایکشن میرے حساب سے بنتا ہے آپ کے وائس چانسلر کے خلاف بنتا نہیں. لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا؟ لینا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں. کل مریم نواز نے کل ٹویٹ کی ہے. اب جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کیا کریں, پچھلی ساری ویڈیوز آڈیوز پکچرز نکال کے نواز شریف کے لیے وہ جی سی گئے. تو بھائی وہ جی سی تو گئے لیکن انہوں نے جلسے تو نہیں کیے. مین مقصد وہی ہے کہ جلسہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں جلسہ نہیں کرنا چاہیے. باقی لاہور شہر ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ کا, جہاں دل کرے آپ اپنے لوگ اکٹھے کریں, وہ ماشاءاللہ آپ ایکسپرٹ ہیں کرنے میں. لیکن بات یہ کہ یہ تربیت بات یہ کہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ ایکشن لیا جائے. نہیں دعا نہیں, دعا میں کیوں کروں گا. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکشن اگر حکومت لیتی ہے, لینا بنتا تو ہے, لے لے تب بھی بہتر ہے, نہ لے تو حکومت کی مرضی ہے. لیکن یہ کام دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کے. آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ شو پہ آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.